السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان تمام خواتین جو محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں پر یقین رکھتی ہیں اور میں، ہم سب کی طرف سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ نہ ہی تو ہمارا ذہنی توازن بگڑا ہے اور نہ ہی ہم گمراہ ہوئی ہیں۔ ہم محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کو سچا مانتے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ جلد ہی سچے ہونے والے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ گمراہی لگتی ہے تو ایسی گمراہی ہمیں مبارک ہو، کیونکہ یہ گمراہی ہمیں ہمارے رب کے اور قریب کر رہی ہے۔ ہم نے اپنے اندر ایمان کی وہ حلاوت، ایمان کی وہ مٹھاس پہلے کبھی محسوس نہیں کی جو اب ہم کرتے ہیں۔ جب سے ہم نے اپنے گھروں کے اندر سے شرکیائی چیزوں کو نکال کر باہر کیا ہے، تمام تصاویر کو دور کیا، اور ہر دن صبح سے شام تک ان کوششوں میں رہتے ہیں کہ جو بھی تصویر والی چیز ہمارے گھر میں آئے ہم فوراً اس کو مٹانے کی کوشش کریں، تب سے ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنی خیر و برکت آ گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ سب دیکھ کر ہمارا رب اوپر سے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ تمام علماؤں اور تمام دین کے علمبرداروں سے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ذرا غور کریں۔ آپ کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں اللہ کے دین کے کام کرتے کرتے۔ رات دن کی آپ کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، کمر توڑ کوششیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنا، جگہ جگہ جا کے بیانات کرنا، لوگوں کو سکھانا، لیکن آج تک آپ ہمارے گھروں سے شرک کو نہ نکال سکے۔ کبھی کسی نے اس نظریے پہ بات ہی نہیں کی، کوئی کرتا ہی نہیں۔ ہم خود رات دن ہم اللہ کے دین کے کام کرتے ہیں، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم ہر روز قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی کلاسز لیتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ ہمارے گھروں میں نہ جانے کتنی تصویریں پڑی تھیں، نہ جانے کتنے بچوں کے کھلونے پڑے تھے، اور ہم کبھی اس طرف غور بھی نہیں کرتے تھے۔ نہ جانے کتنی شرک والی چیزیں ہمارے گھر کے اندر تھیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے انبیاء لے کر اٹھے، یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ مدعا ہے جس پر انبیاء نے سب سے پہلے کام کیا۔ آپ لوگوں نے اس پہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب جو ایک انسان اس مدعے کو دوبارہ لے کے اٹھا ہے، تو آپ کو کیا دقت ہو رہی ہے؟ کیا حرج ہے اس بات کو ماننے میں کہ ان کا پیغام سچا ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ شروعات تو یہیں سے ہونی چاہیے کہ شرک کا خاتمہ ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا امام، ہمارا لیڈر، ہمارا پیشوا، ہمارا خلیفہ ہماری من مرضی کا ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ یاد کر لیں ہسٹری کو کہ جب جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے لیے کسی لیڈر کو چنا تو قوم نے یہی کہا کہ یہ بھلا ہمارا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، سورہ بقرہ میں انہوں نے پڑھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے مقرر کر دیا کہ یہ لو تمہارا لیڈر۔ تو قوم بول اٹھی، طالوت بھلا کیسے ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم سے کمتر ہے، مال میں ہم سے کمتر ہے، رتبے میں ہم سے کمتر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تمہارا لیڈر ہوگا، کیونکہ یہ تم سے بہتر ہے، تم سے زیادہ ہے علم میں اور جسم میں۔ ایسے ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ جب ان مکہ والوں کے پاس اللہ کی کوئی نشانی آتی ہے، مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمارے پاس وہ چیز نہ پہنچ جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کو اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، تمہاری مرضی سے رسالت نہیں رکھی جائے گی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اسے کس کو لیڈر بنانا ہے، وہ جہاں چاہے جس پر چاہے اپنی خیر نازل کرے۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ امام مہدی ایسے ہونے چاہیے اور ویسے ہونے چاہیے؟ بھلا بنا داڑھی والا کوئی امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے؟ اللہ کسی سے مشورہ نہیں مانگتا، اللہ کسی سے رائے نہیں مانگتا کہ کس طرح کا بتاؤ تمہیں لیڈر چاہیے۔ آپ اور ہم بالکل ایک جیسے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اتنا یقین پیدا کر دیا اور آپ کے دل ابھی کھلے تک نہیں ہیں۔ بس ایک ہی فرق ہے کہ ہم نے محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کو سنا اور ان پر غور کیا، پھر اللہ نے یقین ہمارے اندر پیدا کر دیا، اور آپ ان کے خوابوں کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر آپ سنیں اور غور کریں تو یقیناً اللہ آپ کے دل کو بھی یقین سے بھر دے گا۔ بس جو لوگ اپنی ضد میں اڑے ہوئے ہیں وہ سن کر بھی نہ دیتے۔ جیسے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو لوگ سنتے نہیں تھے، انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے تھے۔ جنہوں نے سنا ان کے دل کو اللہ نے مطمئن کر دیا، پرسکون کر دیا۔ آج بھی وہی بات ہے، ذرا سن کے تو دیکھیں ان کے خوابوں کو۔ جس کسی کو اس بات کی تڑپ ہے کہ امام مہدی آ جائیں جلدی سے، اور اس کے پاس خبر پہنچے کہ امام مہدی آ گئے، چلیں خبر سچی ہو یا جھوٹی، لیکن کم از کم جو تلاش میں لگا ہوا ہے وہ جا کر دیکھے تو صحیح کہ واقعی میں یہ سچے ہیں بھی کہ نہیں۔ اور جو خبر سن کے نظر انداز کر دے تو وہ جھوٹا ہے کہ وہ امام مہدی کی انتظار میں ہے، وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ حقیقت میں آپ کیا ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔